رب کائنات نے یہ 5 چیزیں عطا فرمائی. 5 چیزیں جو بندہ اپنے اوپر اس جسم خاکی کے اوپر لاگو کر لیتا ہے، رب کائنات دونوں جہانوں میں اس کو فلاح عطا فرما دیتا ہے. ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جو کچھ ہم نے عطا فرمایا اس میں سے میرے رستے میں خرچ کرتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ کون ہے جو رب کائنات کو قرض حسن دے تو رب کائنات اس کے لیے اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو دوبارہ واپس فرما دے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں، آپ کے پاس مہمان کچھ ہے، سردیوں کا مہینہ تھا، سردیوں کا موسم تھا، تو ان کو رات کے وقت ان کے پاس کھانا بھیجا نا تو بستر بھیجے ہی نہیں، تو وہ رات گزارتے رہے. ٹھنڈ تھی، سردی لگی بڑی. صبح کے وقت جب آئے نا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی بارگاہ میں آئے اور تیور بدلے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ایک مہمان ہو اس کی خاطر تواضع نہ کی جائے، ظاہر ہے اس نے سردی میں رات بسر کرنی ہے. تیور بدلے ہوئے تو کہا کہ آپ نے کھانا وہاں بھیجا تھا اور لحاف ہمیں بھیجا ہی نہیں، یہ کیا بات ہو؟ جب دیکھا کہ حضرت ابو درداء اور آپ کی گھر والی کے پاس گرم لباس ہی نہیں ہے. کہا کہ حضور والا گرم لباس کیوں نہیں پہنتے، آپ کو سردی نہیں لگتی؟ کہا کہ سردی لگتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم رب کائنات کی بارگاہ میں اس کے رستے میں خرچ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس نہ لحاف ہے نہ گرم لباس ہے. تو یہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا اللہ والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے دیے ہوئے میں سے اس کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں. اور فرمایا یہ نشانی ہے ان لوگوں کی جو کامیاب ہونے والے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کی اور نشانی کیا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا جو آپ پہ اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں. جہاں یہ بات قابل توجہ ہے، فرمایا کہ جو آپ پہ نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا. پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، کیونکہ نبی آئے تو اللہ کی وحی بھی آتی ہے. نبی آخر الزمان وہ نبی ہیں جو ہمارے نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ رب نے فرما دیا اس کے بعد کوئی وحی بھی نہیں، وحی نہیں آئے گی تو نبی نہیں آئے گا. فرمایا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تو ایمان لانا پہلے صحیفوں پہ اور پہلی کتابوں پہ یہ لازم ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں قرآن زیادہ فضیلت والا ہے، نفس کلام میں ساری جو کتابیں ہیں وہ برابر ہیں. قرآن، زبور، انجیل، تورات، یہ سارے نفس کلام میں اللہ کا کلام ہونے میں برابر ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا قرآن زیادہ فضیلت والا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے، اجر زیادہ ہے. وگرنہ نفس کلام میں ایک طرح ہی برابر ہیں سارے کلام، کیونکہ سارے کے سارے کلام اللہ رب العزت کے کلام ہیں. فرمایا کہ جو آپ پہ نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا، فرمایا اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، بھول نہیں گئے رب تعالیٰ کو، نمازوں کو، سجدوں کو بھول نہیں گئے کہ کاروبار کرو، نہیں، انہیں یقین ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھلائی کرو گے تو اجر پاؤ گے، ذرہ برابر برائی کرو گے تو پوچھا جائے گا. فرمایا آخرت کا یقین رکھتے ہیں، نیکی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ 5 چیزیں کیا؟ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ قرآن پر اور جو پہلی کتابیں ان پہ ایمان لے کے آتے ہیں. 5ویں نشانی فرمایا کہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں. فرمایا یہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. فرمایا یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، دونوں جہانوں میں یہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو فلاح دارین، رب کائنات نے یہ 5 چیزیں عطا فرمائی. 5 چیزیں جو بندہ اپنے اوپر اس جسم خاکی کے اوپر لاگو کر لیتا ہے، رب کائنات دونوں جہانوں میں اس کو فلاح عطا فرما دیتا ہے.